اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پریزنٹیشن میں نے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ سے لی تھی، وہاں پہ تقریباً 1 گھنٹے کی تھی، تو یہاں پہ صرف 15-20 منٹ ہے میرے پاس، تو میں نے اس کو لکھ لیا ہے تاکہ کوئی پوائنٹ بات کروں اور ساری چیزیں جو ہے وہ کور بھی ہو جائیں اور کنسائز بھی چیز رہے۔ دنیا کو عمومی طور پہ پاکستان کو دوسری طور پہ بے شمار مسائل کا سامنا ہے، تب ہمارے لیے سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ سماجی، معاشی اور مذہبی تمام حوالوں سے ایک ہی ہے۔ پاکستان معاشی تضرر سے شدید غربت کا شکار ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 80 ملین افراد آبادی کا 40% غربت کی سطح سے نیچے ہیں، اور جب تک یہ لوگ معاشی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے پاتے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو اور ان کے بچوں کو تعلیم و صحت کی سہولیات اور اپنی خراب حالت کو بہتر بنانے کا کوئی موقع حاصل نہیں ہے، اور یہ بدقسمت لوگ ایک انتہائی مشکل اور غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ایک لاس جنریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کی یہ بھی امید نہیں ہے کہ ان کی اگلی جنریشن بہتر ہو جائے گی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم ان کی اس حالت کے لیے اللہ کے سامنے جواب دیں، اور ان کی اس حالت کو بہتر بنانا ہم پر دینی اور اخلاقی نظر سے سب سے اہم فرض ہے۔ اس اہم اور بنیادی مسئلے کا حل ایک جامع اور شفاف انداز میں ریاستی سطح پر زکوٰۃ کا نفاذ ہے، جس کے نتیجے میں دولت مند لوگوں سے ان کی دولت کا ایک طے شدہ حصہ غریب اور نادار افراد کی بنیادی ضروریات اور صلاحیتوں کی تعمیر کے لیے ریاست کو لازمی طور پہ دینا ہے۔ زکوٰۃ ایک نظیم معاشی نظام ہے جو نجی ملکیت اور کاروبار کے انفرادی حق جس کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے، اور دولت کی ضرورت سے زیادہ جمع ہونے سے جس سے معاشرے کے بیشتر افراد معاشی طور پہ کمزور رہ جاتے ہیں، دونوں کے مابین توازن پیدا کرتا ہے۔ دولت اور پیداوار کے ذرائع کی نجی ملکیت میں یقینی طور پہ فوائد ہیں، کیونکہ اس سے جدت، مسابقت اور مصنوعات کے معیار میں بہتری کو فروغ ملتا ہے۔ تاہم یہ فوائد حقیقی خطرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں جب افراد اور طبقوں کے درمیان آمدنی کا فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دولت کچھ امیر لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو کر جاتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ دولت تمہارے امیروں میں ہی گردشہ کرتی ہے۔ دولت کے اس طرح کا ارتکاب لازمی طور پہ اس معاشرتی اور سیاسی ایجنڈے پر انداز ہوتا ہے جو مشترکہ بھلائی اور عوام کے عمومی مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ دولت کی ذاتی کو روکنے اور معاشرے کے غریب اور کمزور طبقوں کی مدد کے لیے کرنے میں زکوٰۃ کا بہت اہم کردار ہے۔ زکوٰۃ لوگوں میں مضبوط اخلاقی طرز عمل پیدا کرتی ہے کیونکہ اس سے ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے اپنے فرض سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ انہیں خود غرضی، بدعنوانی یا معاشی جرم سے دور رکھنے کی تربیت دیتی ہے جو معاشی وسائل کے غیر منصفانہ نظام کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اور سود کو اللہ تباہ کر دیتا ہے، یعنی سود زندگی مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقات کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے۔ لوگوں کو خیال ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے معاملے میں برکت اور سود کی صورت میں تباہی صرف آخرت کی زندگی کے لیے ہے، حالانکہ اس بات کا اطلاق اس ذریعے دنیا کے اجتماعی، معاشی اور معاشی زندگی میں مکمل طور پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مغربی دنیا کی حکومتوں اور ان کے حکومتی بینکوں نے معیشت کو متحرک کرنے اور بڑھانے کے لیے سود کی شرح و کام میں بالکل ختم کر دی ہے۔ موجودہ کورونا صورتحال میں امریکی معیشت میں اضافے کے لیے امریکی حکومتی بینک نے پالیسی کی شرح کو تقریباً صفر کر دیا ہے، اور ان 3 بڑی مالیاتی منڈیاں سب امریکہ، یورپ اور جاپان، پالیسی ان کی شرح جو ہے وہ تقریباً 0 کے اوپر ہے تاکہ ان کی معیشت میں ترقی ہو سکے اور اس میں بہتری آ سکے۔ قرآن نے یہ بہت عرصے پہلے 10 سال پہلے بتایا کہ اگر آپ سود کو کم کریں گے تو معاشرے جو قومی گروتھ آئے گی اس میں بہتری آئے گی۔ پاکستان میں شرح سود کورونا کے بعد کم ہونے کے باوجود دنیا کے اور ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ زیادہ شرح کی وجہ سے معیشت کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ اپنی اس پالیسی کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں میں حکومت نے سود کی لاگت تقریباً دگنی ہو گئی ہے۔ اب ٹیکس کی وصولیوں میں سے تقریباً 50% قرض کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ ٹیکسوں میں اضافے کی کیا ضرورت ہے جب حکومت عوام کو ریلیف دینے اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے بجائے سود کی ادائیگی میں رقم ضائع کر رہی ہو؟ حکومت کے لیے 1% زیادہ شرح سود کی لاگت تقریباً 150 بلین روپے ہے۔ موجودہ حکومت نے پالیسی سود کی شرح میں تقریباً پچھلے سال تقریباً 6% اضافہ کر کے 1 ٹریلین روپے زیادہ سود ادا کیا ہے۔ مزید یہ کہ اس سے کاروباری سرگرمیوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بلند شرح سود کاروباری سرگرمیوں کو سکیڑ دیتی ہے، اس کے نتیجے میں آخر GDP اور معاشی نمو میں گراوٹ کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ معاشرے کے غریب و نادار طبقے کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا جدید معاشیات میں ملک کی اشیاء اور خدمات کی مجموعی طرف ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے،
اور معیشت میں GDP کے گروتھ کا بڑا اہم عنصر ہوتا ہے۔ دنیا میں مختلف سماجی تحفظ کی اسکیموں کے تحت غریب عوام کو نقد رقم کی منتقلی اور دیگر اختیار دیے گئے ہیں۔ یہ اختیار نہ صرف ان غریبوں کے لیے انتہائی اہم ہے بلکہ سب معیشت دان سے متفق ہیں کہ یہ اختیار معیشت کی صحت اور اس کی نمو کو محفوظ رکھنے کے سطح کو بڑھاتا ہے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیا مغربی ممالک کا سفر یا منفی شرائط اسلامی اقتدار سے کافی ہے؟ نہیں، کیونکہ دولت پہ ٹیکس لگائے بغیر اس پالیسی سے دولت کے ارتکاب میں اضافہ ہوگا جو پہلے ہی خطرناک خطرات ہے۔ اس کے قرآن مجید میں خاص طور پہ ہوتا سیکھنے کی گئی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دولت تمہارے قبیلوں میں ہی گردش نہ کرتا ہے۔ صفر نہ ہونے صفر یا کم سود کی شرح کے نتیجے میں بڑے کاروباری افراد اپنے بڑے کاروبار میں درمیانے اور نچلے درجوں کے طبقے کے لوگوں کی معمولی بچت جو عام طور پر ریٹائرمنٹ کے لیے ہوتی ہے مغربی دنیا میں منافع میں کوئی قابل ذکر حصہ لیے بغیر استعمال کر رہے ہیں اور بے تحاشا اثاثے بنا رہے ہیں۔ اس پالیسی نے بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں بہت زیادہ دولت کو مرتکز کرنے میں مدد کی ہے۔ عام طور پہ بغیر کسی ویلتھ ٹیکس یا دولت پر ٹیکس کے سود کی کم شرح اثاثوں خصوصاً ریل اسٹیٹ اور مکانات کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے اور بالآخر یہ عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ آکسفم نے جو بڑا ادارہ سے رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت 8 افراد کے پاس اتنی دولت ہے کہ جو تقریباً آدھی دنیا کے برابر ہے، 3.5 ٹریلین لوگوں کے برابر اور 570 بلین ڈالر کی دولت ہے۔ اسلام نے مسلم معاشرے کے کمزور اور غریب لوگوں کی مدد کے لیے دولت مند لوگوں کی دولت سے زکات جمع کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس سے نہ صرف غریبوں کی زندگی بہتر ہوگی بلکہ معاشرے میں اشیاء کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا جو معاشی ترقی کا سب سے اہم عنصر ہے۔ اسی طرح اسلام نے استحصال کے خاتمے کے لیے سود پہ پابندی عائد کی۔ یورپی سوشلسٹوں کے سرمایہ پر ٹیکس عائد کرنے کے مطالبے سے بہت پہلے اسلام نے دولت پہ زکات نافذ کی ہے۔ مغربی انکم ٹیکس کے مقابلے میں سرمایہ پر ٹیکس کے عام طور پہ درجے فائد پیش کیے جاتے ہیں۔ انکم ٹیکس کے مقابلے میں سرمایہ پر ٹیکس کی پہنچ تمام نجی دولت تک ہوتی ہے۔ اس میں وہ دولت بھی شامل ہے جو کسی معاشی سرگرمی کے لیے استعمال نہیں کی جائے۔ ویلتھ ٹیکس غریبوں کو بوجھ نہیں ڈالتا اور اس کی وجہ سے اسے معاشرتی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ دولت پہ زکات کی طرح سرمایہ داروں کو ٹیکس کی ادائیگی کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے اسے وہ پورا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ غربت کے خاتمے کے لیے دولت مندوں پر ٹیکس غریبوں کو مالی طور پہ قابل بناتے ہوئے معیشت کی مجموعی طلب بڑھاتا ہے اور اس طرح GDP اور گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ دولت پہ ٹیکس اثاثوں کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، انہیں حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتا اور اس طرح معاشی استحکام کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ویلتھ ٹیکس انکم ٹیکس کے مقابلے میں حساب کتاب کے نقطہ نظر سے بہت آسان ہے کیونکہ انکم ٹیکس کے حساب کتاب میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں۔ خدا کی طرف سے زکات کے عمل درآمد صرف افراد کی انفرادی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تکمیل دولت مند لوگوں کے اپنے ذاتی احسان پہ منحصر ہے، بلکہ زکات ایک معاشی کی بہبود کا لازمی ادارہ ہے جس کی نگرانی ریاست کرتی ہے اور ایک منظم ٹیکس کے ہے جو ایک مختار حکومت کے زیر انتظام ہے۔ زکات کی جمع اور تقسیم کرنے میں ریاست کے کردار کی اس آیت میں تائید کی گئی ہے جس میں زکات کا انتظام کرنے والوں کا ذکر سامنے کیا گیا ہے جن میں زکات تقسیم ہوتی ہے۔ یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ زکات وصول کرنے کے لیے ریاست کی طرف سے لوگ مقرر ہونے چاہیے۔ مزید یہ خدا فرماتا ہے کہ ان کے مالوں میں سے صدقات دے دو تاکہ ان کو پاکی اور تزکیہ عطا ہو۔ لیو میں اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا جا رہا ہے اور علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جو مسلمانوں کو امور کے ذمہ دار ان سے خطاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود ہی اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ وہ لوگ اگر ہم تنظیم انہیں اختیار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور نیک اعمال کا حکم دیتے ہیں اور ممنوع حرکتوں سے روکتے ہیں۔ اسلامی قانونی نظام کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ زکات جمع کرنا اور استعمال کرنا ہمیشہ سے مستقل ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے آغاز پر ہی ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا جنہوں نے ریاست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زکات دینے سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر وہ اونٹ کی ایک لگام یا بھیڑ کا بچہ بھی جو ان کے واجب الاداء دینے سے انکار کریں گے تو اللہ کی قسم اس مقابلہ کروں گا۔ زکات جائیدادوں پہ واجب ہے، جو بھی نماز و زکات میں فرق کرے گا میں اسے جہاد کروں گا کیونکہ زکات بندوں پہ اللہ کا مالی حق ہے۔ قرآن مجید کے اس حکم کے مسلمانوں کی ریاست زکات کی جمع اور تقسیم کرنے کی ذمہ دار ہے کہ تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی وفادار جانشینوں نے بھی دی۔ ابن حجر نے تخریص میں لکھا ہے کہ حقیقت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں نے
زکات جمع کرنے والوں کو لوگوں کے پاس زکات دینے کے لیے بھیجا. اس طرح یہ بات ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر زکات وصول کرنے کے لیے مقرر لوگوں کو بھیج کے پورے عرب کا احاطہ کیا، مشورہ اور ہدایات فراہم کی کہ زکات دینے والوں کو ادا کرنے والوں کے ساتھ وہ کس طرح سلوک کریں اور صحیح رقم اکٹھا کریں، اور جب وہ واپس آ جاتے تو ان سے ان کے مالوں کا کاموں کا پورا حساب دیتے. اسلام نے نہ صرف مومنوں کے دلوں میں زکات ادا کرنے کی خواہش کو بیدار کرتا ہے بلکہ ان وجوہات کی بنا پہ ریاست کو لازمی طور پہ زکات جمع اور وصول کرنے کی ذمہ داری حکم دیتا ہے. اولاً کچھ لوگوں کے پاس روشن ضمیر اور شعور نہیں ہوتا جو انہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا مجبور کرے، اور ایسے معاملات میں اگر زکات کی ادائیگی ان افراد پہ چھوڑ دی جائے تو غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق اسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان میں جمع ہونے والی زکات اس کے ٹوٹل پوٹینشیل کا 10% بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب غریب افراد اپنا حق بجائے امیروں سے لینے کے حکومت سے دور کرتے ہیں تو ان کی عزت اور وقار محفوظ رہتا ہے. تیسرا یہ کہ اگر زکات کی تقسیم لوگوں پہ چھوڑ دی جائے تو یہ ناہموار اور بے ربط ہوگی، کیونکہ ہر فرد ہمیشہ تقسیم اپنی ذاتی ترجیحات کے مطابق کرے گا اور اس صورت میں زیادہ ضرورت مند لوگ محروم رہ سکتے ہیں. زکات در حقیقت انسانی تاریخ میں نافذ کیا گیا سوشل سیکیورٹی کا پہلا نظام ہے. جو عربی کہتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی میں سوشل سیکیورٹی پہلی دفعہ 1940 میں بنائی گئی. ایسا نظام جس کا انحصار انفرادی رضاکارانہ خیرات پہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسے سرکاری ادارے کے ہے جو باقاعدگی سے ایک طے شدہ حصہ معاشرے کے باثبات لوگوں سے لازمی طور پر وصول کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو منظم امداد حاصل کرتا ہے. یہ نظام ہنگامی ضروریات کے ساتھ ساتھ مستقل طور پہ زندگی کی سہولیات مہیا کرتا ہے. ہم مثال کے طور پہ امام دہلی کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے تیار کرتا ہدایات کو پڑھتے ہیں. اس میں بیماروں اور معذوروں ہر ضرورت مند کے لیے حصہ ہے جو اپنے لیے نہیں کما سکتا، مسکینوں کے لیے حصہ ہے تاکہ ان کی بدحالی دور نہیں، جب تک ان کی بدحالی دور نہیں ہو جاتی. جیلوں میں قیدیوں کے لیے حصہ، بھیک مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کے لیے حصہ، جس پر قرضوں کا بوجھ ہے اس کا حصہ، بشرطے کہ اس طرح کے قرض خدا کی نافرمانی کے لیے نہ ہو. ہر مسافر راستے میں اس کو مدد کرے. خلفاء راشدین اور اس کے بعد مسلمان حکمرانوں اور فقہاء نے زکات کا اطلاق مختلف اثاثوں کے مقاصد شریعہ کے مطابق حالات کے تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا. امت مسلمہ کے مشہور عالم دین ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے موجودہ وقت میں زکات کے بارے میں سب سے وسیع مطالعہ اور تحقیق کی اور ان کی کتاب فقہ الزکاۃ اس انتہائی اہم موضوع پر ایک انمول مجموعہ ہے. اس وسیع کام کے خلاصے کے طور پر زکات کا اطلاق کے لیے اور اثاثوں اور دولت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 ذاتی استعمال کے اثاثے جیسے مکان، فرنیچر، موٹر، جو کہ آپ اس ذاتی استعمالوں پہ زکات لاگو نہیں ہے. ایسے اثاثے جو گروتھ اور نمو کے امکانات رکھتے ہیں، ہر کسی کی رقم فنڈ جن کو خرچ کیا جا سکتا ہو اور رقم جو وصول کرنی ہو، پلاٹ، حصص، ان پہ زکات ہے. تیسرے وہ کہتے ہیں اثاثے جو پیداوار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں زراعتی زمین کا سب کو پتا ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فیکٹریاں جو صنعتی پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کرائے کے دیے گئے اثاثے موجودہ معیشت میں ایک بڑا حصہ خدمات کے سروسز کی فراہمی کے لیے ہوتا ہے. اس طرح کے اثاثوں کی پیداوار اور سروسز کی فراہمی میں 5 یا 10% کی شرح پہ عشر جو زکات کی قسم میں لاگو ہوتی ہے. بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اثاثے ایک حد کے یعنی نصاب سے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ زکات دینے کے بعد کسی کو خود زکات کی ضرورت ہو. منظر جدید دنیا کی جو زیادہ دولت ہے وہ 2 جگہوں پر مرتکز ہے. ایک ریئل اسٹیٹ ہے اور کاروبار یعنی فیکٹریوں اور مینوفیکچرنگ کی سہولیات شامل ہیں. ان اثاثوں کو کمانے والے اثاثوں کے نام سے وصول کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے مطابق اس طرح کے اثاثوں پر زکات واجب ہوتی ہے اور ریاست کو لازماً اپنے اثاثوں پہ زکات ایسے اثاثوں پہ زکات اکٹھا کرنا چاہیے، کیونکہ ان پہ غریبوں کا مقررہ حق ہے. ان کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا ان کے مالکان کو بھی تزکیے کی ضرورت ہے. کئی دعویٰ کرنا ممکن ہے کہ کاشتکاروں کو اس تفریح کی، طہارت کی اور حفاظتوں کی ضرورت ہے، جبکہ فیکٹریوں اور عمارتوں اور طیاروں کے مالکان کو نہیں. حالانکہ عام طور پر ان کی آمدنی کاشتکاروں کی آمدنی سے کہیں زیادہ ہے. اس بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص فیض کی کسی کا تذکرہ نہیں کیا، اس چیز کو زکات سے مستثنیٰ نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں عام طور پہ نظر آنے والے بڑھتے ہوئے مال اور اثاثوں جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، گندم، جو، کھجور، چاندی کے سکوں کا تذکرہ کیا ہے. زکات کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ چیزوں کی مشابہت کی بنیاد پر نسلوں سے مسلمان فقہا متعدد اثاثوں پر زکات کو فرض بتاتے رہے ہیں. نصوص میں عام اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جبکہ زکات کے مقاصد میں غور کرنے سے دوسری چیزوں پہ اس کا قیاس کیا جاتا ہے. اسی کچھ مثالیں ہیں کہ امام شافعی نے سونے کی زکات کے بارے میں رسالہ میں کہا ہے کہ خدا کے رسول نے چاندی پہ زکات عائد کی. گھوڑوں پہ زکات نہیں جمع ہوتی تھی، انہوں نے گھوڑوں پہ زکات
دیا جب احساس ہوا کہ گھوڑے نہایت قیمتی دولت بن چکے ہیں. زرعی پیداوار کی زکوٰۃ میں مقاصد شریعہ اور قیاس کا استعمال کرتے ہوئے تمام زرعی اجناس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. حالانکہ اقوام متحدہ میں صرف 4 اجناس گندم جو کھجور اور کشمیر کا ذکر ملتا ہے. تمام معروف مختلف زکوٰۃ کے قواعد میں قیاس کا استعمال کرتے ہیں. اس بنیاد پر مسلم فقہاء نے صنعتی پیداوار اور کرائے پہ دیے گئے اثاثوں پہ اور سروسز پہ زکوٰۃ ادا کرنے کو نہیں کہا. اس کی تردید یہ کی جا سکتی ہے کہ صنعتی پیداوار کے کرائے پہ دیے گئے بڑے اثاثے جدید تصورات ہیں جو عظیم مسلم فقہاء کے زمانے میں موجود نہیں ہے. جب ریاستی سطح پہ لازمی طور پر زکوٰۃ نافذ کی جائے تو قرآن و سنت اور غریبوں کے بنیادی حق کے حوالے سے ہماری سب سے اہم ضرورت ہے کہ حکومت کو اثاثوں کی وضاحت کے لیے فقہاء کے ساتھ مالی ماہرین سے مشورہ کرنا چاہیے جو دولت اور اثاثوں کی جدید شکلوں کے بارے میں بہتر معلومات رکھتے ہیں. پاکستان میں زکوٰۃ کے اثرات کے تجزیے کے لیے مالک نے 94 میں مائکرو ڈیٹا کا استعمال کیا اور یہ ثابت کیا کہ اس کی غربت کے خاتمے میں بہت اہم کردار ہو سکتا ہے. OIC کے ممالک کے تجزیاتی مطالعے میں شیرازی اور امین نے غربت کے خاتمے کے لیے درکار وسائل کا تخمینہ لگایا. ان کے مطابق غربت کے خاتمے کے لیے مختلف حوالوں سے پاکستان کو GDP کا 1% سے 6% تک کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے کہف نے مختلف زکوٰۃ کی کیٹیگریز کو استعمال کیا اور ان کے تخمینے کے مطابق زکوٰۃ کا پوٹینشیل تقریباً 4.4% GDP تک ہو سکتا ہے. عام طور پہ ویلتھ کی GDP ریشو 4 سے 6 گنا کے حد میں ہوتا ہے. 80% تک دولت نارملی کیپٹلسٹ معاشرے میں 20% لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. پاکستان کی GDP 300 بلین امریکہ ڈالر کے مطابق اس لحاظ سے زکوٰۃ کا پوٹینشیل تقریباً 2.5 سے 3 ٹریلین سے زیادہ ہوگا. تقریباً 40% آبادی غربت کے لکیر سے نیچے رہ رہی ہے اور 80 ملین افراد جو ہیں تقریباً ان سے ہر فیملی کو زکوٰۃ میں سے 2 لاکھ روپے کا دیے جا سکتے ہیں. اچھا زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ وہ ہیں کچھ تجاویز ہیں کہ زکوٰۃ کے وصول کے لیے اس کی انتظامیہ اور تقسیم میں زیادہ شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانا ہوگا. اگر عطیہ دہندگان جانتے ہو کہ ان کی دی گئی رقم کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ انتظام میں خوشی سے حصہ دیں گے. شفاف پالیسیاں زکوٰۃ کے ادارے کی ساکھ کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کریں گی. زکوٰۃ فنڈ کی نگرانی اور اس کی ساکھ کو بڑھانے کے لیے نامور معاشی ماہرین مذہبی اسکالر اور دیگر پیشہ ورانہ افراد کے متعلق ایک مشاورتی ادارہ بنایا جا سکتا ہے. زکوٰۃ فنڈ کے کھاتوں کا شفافیت اور ساکھ کو یقینی بنانے کے لیے کسی مشہور آڈٹ فرم کے ذریعے ان کو آڈٹ کرانے کی ضرورت ہو سکتی ہے. مزید یہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل افراد کے نام اور فرق اختیار کی تفصیل ویب سائٹ پر دی جا سکتی ہیں ریپلائز کی جا سکتی ہے. گورنمنٹ کی سطح پہ زکوٰۃ ایک بڑا فنڈ جو لاکھوں کروڑوں غریب لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کر رہا ہو, تعلیم و تربیت کے ذریعے انہیں کمانے اور زندگی گزارنے کی صحت پیدا کر رہا ہو, اس پہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سمیت بیرون ملک دوسرے امیر لوگوں سے بھی بڑی مقدار میں زکوٰۃ حاصل کرنے کی صلاحیت ہوگی. انہوں نے ریاست کے لیے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا. اس لیے اس کے اوپر پینلٹی بھی ہوگی ورنہ اس کے بعد خود سے جو ہے 90% ہوگی کہ زیادہ دولت ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے. مطلب ہم جیسے مڈل کلاس لوگ ہوں گے وہ شاید دے دو گے لیکن ان کے پاس اربوں روپے ہیں. جیسے آپ ایک امیر لوگوں کے دیکھیں میاں منشا ہیں یہ 500 روپے ان کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے تو ان سے ریاست کے علاوہ جو ہے یہ لوگ اس کے علاوہ نہیں دے سکتے ہیں. نظام زکوٰۃ میں شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے سرکاری فنڈ میں زکوٰۃ کے ادا کردہ رقم کی ٹیکس میں چھوٹ دی جا سکتی ہے. پاکستان میں ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ضروری ہے. اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے پہلے سے موجود نظام کے ذریعے زکوٰۃ جمع کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی اضافی لاگت نہیں ہے. پاکستان میں زکوٰۃ کی مجموعی صلاحیت جیسے میں نے کہا کہ 2.5 ٹریلین سے زیادہ ہے. تقریباً 40% لوگ ہیں اس وقت غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہر فیملی کو تقریباً آپ 2 سے 2.5 لاکھ روپے آپ پے کر سکتے ہیں اگر آپ پورا پوٹینشیل لیں جو غریبوں کا حق ہے وہ اگر گورنمنٹ لے. اور بائی فورس ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی انفرادی اس پہ نہیں پڑا جاتا ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جس کو دل جائے دے دے, جس کو یہ ریاست کا حق ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی ڈیجیٹل طور پر کی جا سکتی ہے تاکہ لاگت کی بچت کارکردگی اور رفتار میں یقینی بنایا جا سکے. معروف این جی او جیسے خدمت دینے والے ادارے ہیں ان کے اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے انفرادی شراکت داروں کو اجازت دی جانی چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ کسی مخصوص تنظیم کو جو غریبوں کے لیے کام کر رہی ہے اس پہ استعمال کر سکے. یہ طریقہ ان اچھی تنظیموں کے اچھے کاموں کی مالی اہمیت میں اضافہ کرے گا. زکوٰۃ کا ایک حصہ استعداد ساتھی اور ملازمت کی گارنٹی پہ بھی خرچ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو غربت کے جال سے مستقل طور پر نکالا جا سکے. زکوٰۃ غریب لوگوں کی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت پر بھی خرچ کی جانی چاہیے.
زکوٰۃ لوگوں کے ذریعے سے مفید کام بھی کرنا چاہیے کہ ڈالے کے مطابق اس قدم سے جی ڈی پی میں 5% تک انکریز ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ بے روزگار اور دوسری طرف انفراسٹرکچر کی تعمیر سے لے کے درختوں کے لگانے تک متعدد کام دے التوا ہے۔ آخر ہمارا مالیاتی نظام معاشرے کے اندر کے زیر التوا کاموں کو انجام دینے کے لیے بے روزگار ورک فورس کو استعمال کرنے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ فوسٹر نے 1991 میں کہا تھا کہ جو کچھ تکنیکی طور پہ ممکن ہے وہ معاشی طور پہ ممکن ہے۔ مالیاتی نظام کے ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ مکانات کیسے بنائے جائیں گے لیکن آپ کا مالیاتی نظام کو بنانے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ رہا تو آپ کو لازمی طور پہ اس مالیاتی نظام کی جگہ کوئی اور نظام لانا چاہیے جو اس کام کو انجام دے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اپنی نمائندگی اور حکومت کے لیے یمن روانہ کیا تو آپ نے خاص طور پر حکم دیا کہ دولت مندوں سے زکوٰۃ دیں اور ان کے وہاں کے غریبوں کو واپس کریں۔ پہلے دو خلیفہ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب نے اپنے دور حکومت میں معاذ کی تقرری جاری رکھی۔ ان کی رہنمائی میں صرف چند سالوں کے بعد یمن میں غریبوں کی تعداد جن کو زکوٰۃ کی ضرورت تھی بہت کم رہ گئی۔ چنانچہ انہوں نے عمر بن الخطاب کے زمانے میں بقیہ زکوٰۃ کی رقم کو مدینہ منورہ دارالحکومت کی طرف بھیج دیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ یمن سے زکوٰۃ کی رقم وصول کی تو پریشان ہو گئے اور معاذ سے کہا کہ ہم نے آپ کو ٹیکس ادا کرنے والے کے طور پہ نہیں بھیجا بلکہ دولت مندوں کے مال سے زکوٰۃ دے کے غریبوں کو کہا واپس کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں بیچتا اگر تجھے بھی زکوٰۃ دینے والا اور مل جاتا۔ مدینہ کو بھیجی گئی رقم تقریباً اس رقم کا 1/3 تھی جو جمع ہوئی تھی، اور 3 سال کے بعد معاذ رضی اللہ عنہ نے جو زکوٰۃ تو ان سے زکوٰۃ دی۔ انہوں نے یمن میں بیت المال کے ذریعے جمع کی گئی تمام رقم کو مدینہ بھیج دیا۔ لہٰذا معاشرے کے کمزور طبقے اور غریب عوام کی مدد کے لیے اور ان کی معاشی بہتری کے لیے دولت مندوں پہ لازمی طور پر زکوٰۃ نافذ کی جانی چاہیے۔ معاشرے میں بے انتہا غربت سے نمٹنے کے لیے یہ قدم انتہائی ضروری ہے۔ ریاست مدینہ یا اسلامی نظام کیا ہے سوائے انصاف، نماز اور زکوٰۃ نفاذ کی، جس کا قرآن میں بار بار حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام ایک بہترین انصاف، معاشی انصاف ہے جو سب لوگوں کی زندگی کو یہ فیصلے مجموعی بہتر بنا سکتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی ممکن ہو ہمیں اس کے نفاذ کا مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ آخرکار یہ زبردست قومی مطالبہ بن جائے اور اس کا نفاذ ممکن۔ بہت شکریہ جناب مانی خلیل اللہ صاحب، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے زکوٰۃ اس کی تاریخ سے اس کے حوالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے جو ان کے عمل اس پر ہوا اور کیا گیا اس کی روشنی میں آپ بتا رہے تھے کہ اگر زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوا اس ملک میں بھی خیر و برکات ہوں گی، غربت کا خاتمہ ہوگا، معیشت کا پہیہ چلے گا اور لوگ ترقی کرے گا۔ تو بہت ہی اچھا، بہت ہی خوبصورت، لیکن اب تزام ہو رہی ہے تو وقفہ کر لینا چاہیے۔ نماز پڑھ کے فوراً حضرات تشریف لے آئیں تاکہ فوراً پھر آغاز ہو جائے۔ اب 3 انشاءاللہ 3-4 خطابات ہوں گے تو آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہوگی کہ نماز پڑھ کے فوراً 20 منٹ انشاءاللہ دوسرا پروگرام تیسرا